Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. کون نہیں جانتا پاکستان اور اسرائیل اپنی پیدائش سے ہی ایک دوسرے کے وجود سے نفرت رکھتے ہیں، جس کی مثال یہ ہے کہ پاکستان نے آج تک اسرائیل کو ملک تسلیم نہیں کیا، جس پر ہمیں فخر ہے۔ اسرائیل کو پاکستان کے کھٹکنے کی سب سے بڑی وجہ وہ دو خنجر ہیں جو اسرائیل کے سینے میں پاک فضائیہ نے گھونپے ہیں، جس کی تڑپ آج بھی اسرائیل کے سینے میں موجود ہے۔ پاکستان اور اسرائیل کی دشمنی اس انتہا تک ہے کہ جب بھی جس کو موقع ملتا ہے وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے سے باز نہیں آتے۔ بلا شبہ اسرائیل نے پاکستان کو اندرونی اور بیرونی بہت سے نقصانات پہنچائے، مگر ہم نے بھی اسرائیل کو دکھایا ہے کہ ہم بھی اپنی ماؤں کا دودھ پی کر جوان ہوئے ہیں۔ میرا تعلق پاک فضائیہ سے ہے اور میں ایسے دو معرکوں میں شامل رہا جس میں پاکستان نے اسرائیل کو اس کی اپنی زمین پر جا کر للکارا تھا۔ مجھے آپ پاک فضائیہ کا ایک گمنام سپاہی ہی سمجھ لیں۔ پہلی بار ہم نے اسرائیل کے سینے میں اس وقت خنجر گھونپا جب عرب اسرائیل 6 روزہ جنگ شروع ہوئی۔ جب 1967 میں پہلی عرب اسرائیل جنگ، جسے تیسری عرب اسرائیل یا جنگ جون بھی کہا جاتا ہے، مصر، شام، اردن اور عراق کے اتحاد میں لڑی گئی۔ اس جنگ میں اسرائیل کو فیصلہ کن کامیابی حاصل ہوئی۔ اس 6 روزہ جنگ میں پاک فضائیہ کے ہوابازوں نے بھی حصہ لیا۔ پاک فضائیہ کے پائلٹ اردن، مصر اور عراق کی فضائیہ کی طرف سے لڑے اور اسرائیلی فضائیہ کے 3 طیاروں کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا، جبکہ ان کا کوئی نقصان نہ ہوا۔ دراصل اسرائیل نے جب اچانک حملہ کر دیا تھا، ایسے میں عرب ممالک نے پاکستان سے مدد کی اپیل کی اور پاکستان نے اپنے 1 درجن سے زائد پائلٹ مدد کے لیے بھیجے۔ یہ بات یاد رہے کہ عرب ممالک کے پاس اس وقت کوئی ماہر پائلٹ نہ تھا۔ پاکستانی ہوابازوں نے خوب دادے شجاعت سمیٹی۔ عرب ممالک پر بمباری کرنے آنے والے 3 اسرائیلی طیاروں کو مار گرایا گیا، جبکہ ان ہوابازوں نے اسرائیلی زمینی دستوں کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنایا، جس سے اسرائیلیوں کی پیش قدمی متاثر ہوئی۔ درجنوں جاسوس پروازیں کر کے عرب توپ خانے کی مدد کی۔ ہارنے کے باوجود عرب فوج کی فضائی مدد کر کے ان کو محفوظ بنایا۔ بات چھپی رہنے والی نہیں تھی کہ عرب کی مدد پاکستان کر رہا تھا، اسی لیے اسرائیل نے پاکستان کو خوب دھمکیاں دی، اور دیتا بھی کیوں نہ، وہ اس وقت جنگ کا فاتح تھا۔ مصر کو یہ شکست کھٹک رہی تھی۔ مصر نے ایک بار پھر اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر اسرائیل پر دوبارہ حملہ کرنے کے لیے صف بندی کی۔ پاکستانی پائلٹ ایک بار پھر اسرائیل پر آگ برسانے کو تیار تھے۔ جنگ کے لیے پاکستان نے مصر اور شام کی مدد کے لیے 16 ہواباز مشرق وسطیٰ بھیجے۔ 8 پاکستانی ہواباز شام کی طرف سے لڑے اور MiG 21 طیاروں میں پروازیں کی۔ پاکستان کے فلائٹ لیفٹیننٹ اے ستار علوی یوم کبور جنگ میں پہلے پائلٹ تھے جنہوں نے اسرائیل کے معراج طیارے کو مار گرایا تھا۔ ان کو شامی حکومت کی طرف سے اعزاز سے بھی نوازا گیا تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان نے اسرائیل کے 4 F-4 فینٹم طیارے بھی تباہ کر دیے، جبکہ پاکستان کا کوئی نقصان نہ ہوا تھا۔ پاکستان نے اسرائیل کے توپ خانے بھی تباہ کیے اور فضائی رہنمائی سر انجام دینے کے ساتھ ساتھ کئی کارنامے سر انجام دیے۔ پاکستان کے یہ زخم اسرائیل کے سینے پر انگارے بن کر آج بھی بے چین کرتے ہیں۔ پاکستانی پائلٹ 1976 تک شام میں رہے اور شامی پائلٹوں کو تربیت دیتے رہے۔ ضیاء الحق کے دور میں بھی اسرائیل نے پاکستان کے ایٹمی پلانٹ کو اڑانے کا منصوبہ بنایا، جس کو پاکستان نے خاک میں ملا دیا۔ پاک فضائیہ دنیا کی واحد ایئر فورس ہے جس نے اسرائیلی فضائیہ کے طیارے مار گرائے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کو اگر اس وقت کسی مسلم ملک سے ڈر ہے تو وہ پاکستان ہے، جس کو اسرائیل اپنے گریٹر اسرائیل کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتا ہے۔ لیکن آج ایک بار پھر فلسطین پاکستان ایئر فورس کو پکار رہا ہے، مگر اس بار مسلم اور غیر مسلم ملک میں سے کوئی بھی ملک اپنے اڈے اسرائیل کے خلاف پاکستان کو دینے کے لیے تیار نہ، اور نہ ہی اپنی فضائی حدود پاکستان کو استعمال کرنے کی اجازت دینے پر راضی ہے۔ تمام مسلمانوں سے دعا کی اپیل ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلم امت کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان کو قائم دائم رکھے، پاکستان کے کرپٹ چور سیاستدانوں سے بچائے اور پاکستان کا کھویا ہوا مقام دوبارہ عالم اسلام اور پوری دنیا پر واپس دلائے۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.